السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باسلام کے آج جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو وہ مجتہدین کے بارے میں کچھ اہم معلومات کو لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے مجتہدین کے بارے میں کچھ اہم معلومات وہ کیا ہے، تو دیکھیے جو آپ کو اور ہر اس طالب علم کو جو کہ اصول فقہ کو جاننا چاہتا ہے اور علم فقہ کو جاننا چاہتا ہے، اس کو مجتہدین کے بارے میں یہ معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے مجتہدین کو مستنبطین بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مجتہدین کو مستنبطین بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا جو مادہ آتا ہے وہ آتا ہے استنباط۔ کیا آتا ہے ماننا؟ استنباط، باب استفعال سے۔ اب باب استفعال سے ہے استنباط۔ اب اس کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ اس کا لغوی معنی یہ آتا ہے وہ پانی جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہو، وہ پانی جو زمین کے اندر چھپا ہوا ہو تو اس کو کنویں کے ذریعے کھود کر کے نکال لینا، یا پھر نل وغیرہ کے ذریعے، چشمے وغیرہ کے ذریعے نکال لینا، اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس پانی کو کہتے ہیں استنباط۔ اور اصطلاحی معنی کیا آتا ہے؟ تو دیکھیے اصول سرخشی، انہوں نے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 120 پہ لکھا ہے اس کا استنباط کا اصطلاحی معنی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے والاستنباط لیس الا الاستخراج المعنی من النصوص بالرأی۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا استنباط صرف نکالنا ہے۔ استنباط کیا ہے؟ صرف نکالنا ہے کسی حکم کو نصوص سے، کسی حکم کو نصوص سے رائے کے ذریعے، اور استنباط کرنے والوں کو اہل استنباط کہتے ہیں اور انہیں اہل اجتہاد بھی کہتے ہیں۔ آپ اتنی بات سمجھے؟ یعنی قرآن اور حدیث سے جو انسان حکم کو نکالے رائے کے ذریعے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اہل استنباط۔ تو اب اہل استنباط اور مستنبطین بات ایک ہی ہے۔ اب دیکھیے مستنبطین جو بنا ہے استنباط سے، باب استفعال سے، اس کا معنی آتا ہے چشمے سے پانی نکالنا۔ اب اتنی بات سمجھ گئے؟ جیسے کہ آتا ہے استنبط الماء، جب مشقت سے پانی نکالیں، ایسی ہی مجتہد کے لیے اصول اربعہ سے علت کا نکالنا اور مسائل کا مستنبط کرنا بہت اہم ہے اور مشکل کام ہے۔ اسی مشقت کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ مجتہدین کے بجائے مستنبطین فرمایا، کیونکہ مجتہد پہلے اصول وضع کرتا ہے، پھر علت تلاش کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں احکام کو مرتب کرتا ہے، جس کے لیے محنت شاقہ کرنی پڑتی ہے اور درستگی کا مدار تحقیق کے دین میں زیادہ کاوش پر منحصر ہے۔ اسی لیے مجتہدین کو اصابت حق اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اب یہ دیکھیے آپ نے اتنی بات سمجھ لی کہ مجتہد بننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اور کوئی انسان یہ چاہے، ایک عام انسان یہ چاہے کہ میں مجتہد بن جاؤں تو وہ نہیں بن سکتا، بلکہ مجتہد بننے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں، اور مجتہد کا کام جو ہوتا ہے وہ قرآن سے اور حدیث سے رائے کے ذریعے، مشقت کے ذریعے تو وہ حکم کو نکالتا ہے، اور اس میں محنت شاقہ کرنی پڑتی ہے، محنت شاقہ کرنی پڑتی ہے، اور درستگی کا مدار تحقیق دین میں زیادہ کاوش پر منحصر ہے۔ اسی لیے مجتہدین کو اصابت حق اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اب دیکھیے جب یہ عہدہ مجتہدین کا جو ہے یہ بہت بڑا عہدہ ہے، بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، 24 سے 24 گھنٹہ اپنے ذہن کو قرآن و حدیث میں لگائے رہنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اب جو مجتہدین نصوص سے رائے کے ذریعے حکم نکالتے ہیں،
پہلے اصول وضع کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ اصول وضع کرتے ہیں، پھر علت تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد احکام کو مرتب کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ اصول مرتب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں علت تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں احکام کو مرتب کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہر امام کا کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں۔ امام شافعی کا آپ کو اصول الگ ملیں گے، امام اعظم کے اصول الگ ملیں گے، اور امام مالک کے اصول الگ ملیں گے، اور پھر وہ علت تلاش کرتے ہیں کہ اس میں علت ہے تو ہے کیا، اور پھر اس کے بعد میں جو حکم نکلے گا وہی حکم ثابت ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نکاح کا معنی کہیں وطی ہے، نکاح کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وطی کرنا، اور مجازی معنی کیا ہے؟ آپ مجازی معنی بھی پڑھیں گے اور آپ حقیقی معنی بھی پڑھیں گے۔ میرے حال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے پہلے ہے مجتہد کا کام ایک ضابطہ، ایک قانون بنانا، اور پھر اس کے بعد میں علت تلاش کرنا، اور پھر اس کے بعد میں حکم کو مرتب کر دینا۔ اب اس چیز میں، اب ان تینوں کاموں میں مجتہد جو ہوتا ہے خطا بھی پر بھی ہو سکتا ہے، اور درست بھی، اس کی رائے درست بھی ہو سکتی ہے اور وہ خطا پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مجتہد جو ہوتا ہے وہ خطا نہیں کرتا۔ مجتہد کی رائے جو ہوتی ہے اکثر و بیشتر درست ہی رائے ہوتی ہے۔ مجتہد کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک نفس اجتہاد پر اور دوسرا صحت اجتہاد پر۔ ایک تو اس نے اپنے ذات میں محنت کری، اس کا ثواب ملے گا، اور پھر اس کے بعد میں اب صحت اجتہاد پر، یعنی اس صحبت اجتہاد پر، یعنی اس نے صحیح بات بتائی، وہ اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تب بھی اجتہاد پر ایک اجر ملتا ہے۔ بخلاف ہمارے علماء کرام کے، اگر ہمارے علماء کرام نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا، پہلی بات تو ان کو اجازت ہی نہیں ہے ہمارے علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اجتہاد کی مجتہد کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، اگر یہ اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتا دیتے ہیں اور وہ مسئلہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں ان کی نظروں سے نہیں گزرا ہے تو اب انہوں نے اپنی طرف سے وہ مسئلہ بتا دیا، اور ائمہ جو علماء احناف ہیں تو ان کی کسی بھی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں گزرا ہے، تو اب یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب کیا ہو جائیں گے؟ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خطا کر دی، اور مولوی صاحب کو خطا کرنے میں ثواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن ہاں اگر مجتہد کوئی خطا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا تو اس کے عمل کا گناہ بھی فتویٰ دینے والے کو ہوگا۔ یعنی اگر کسی شخص نے، جس طریقے سے میں آپ کو آج بات بتا دوں، بات آ گئی تو بات کہنا پڑ رہی ہے، جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان و پاکستان اور سری لنکا، بنگلہ دیش میں، اس بر صغیر میں کوئی بڑا عالم موجود نہیں ہے، ہمارے زمانے میں ہماری نظروں میں کوئی بڑا عالم موجود نہیں ہے، تو ہر ایک عالم، چھوٹے سے چھوٹا عالم، مفتی اپنے آپ کو مفتی اعظم بننے کی فراق میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے ہر ایک انسان کس فراق میں ہے، یہ فراق میں نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے پروردگار عالم کوئی صحیح کام لے لے، دین کا کام لے لے، بلکہ اس فراق میں ہے کہ امت کے ذریعے سے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اس عوام کے ذریعے سے، نبی پاک کی امت کے ذریعے سے مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی لقب مل جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں تو مولویوں نے، ان عالموں نے عہدوں کے چکر میں اتنی گڑبڑی کر دی میرے بھائیوں، جس طریقے سے آج ہمارے ہندوستان میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی گڑبڑی نہیں کی ہوگی جتنی گڑبڑی مسائل میں ہمارے مولویوں نے کر دی۔ اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں وہ مذہب کا بانی کون ہے، انہوں یہ نہیں پتا، اس کی ذمہ داری ہے تو ہے کس پہ؟ میرے بھائیوں، میں آپ اشارہ کر دیتا ہوں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ہندوستان میں
ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہ کہتے ہیں بڑی یونیورسٹی، اگرچہ وہ بڑی یونیورسٹی نہیں ہے، کہ وہ جامعہ تک نہیں ہے، کیونکہ جامعہ وہ ہوتی ہے جس میں علوم نقلی اور علوم عقلی پڑھائے جاتے ہیں، لیکن وہ جامعہ ایک ایسی جامعہ ہے جس میں صرف علوم نقلی پڑھائے جاتے ہیں، تو وہ جامعہ کہاں کی ہے؟ جس میں دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم، جس میں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہوں، وہ ہوتی ہے جامعہ، جسے کہتے ہیں جامعہ۔ آپ کو نام بتا دوں، ازہر ہند۔ وہ ازہر ہند نہیں ہے، اجہل ہند ہے، اس میں بہت بہت بڑے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔